السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈز کی ریویو سنانے کے لیے۔ 2 ایپیسوڈز کی ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 39 and 40۔ So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. ایپیسوڈ 39 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ العزیز لیلا اور آیا جان کے روم میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ارطغرل کا ساتھ دیا ہے، تم لوگوں نے غداری کی ہے۔ اس بات پر لیلا کہتی ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو العزیز ٹائٹس کی باتوں میں آ گیا، اس بندے کی باتوں میں جو العزیز کے محل میں اس کا بہت ہی کم آنا جانا تھا، پھر 1-2 دفعہ آیا۔ دیکھا جائے تو وہ ٹائٹس تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن العزیز اس کی باتوں میں آ گئے، اور اس کے بعد وہ لیلا کو زور سے تھپڑ لگاتے ہیں اور آیا جان کو زندان میں ڈروا دیتے ہیں آخری سانس تک۔ پھر العزیز حلیمہ کے کمرے میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہم دونوں شکار گاہ جا رہے ہیں۔ پھر حلیمہ پوچھتی ہے کیوں؟ پھر حلیمہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس بات پہ العزیز کہتے ہیں تمہیں چلنا ہوگا کسی بھی حال میں، اگر تم اپنے بھائی اور والد کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد دوان حلب میں اس بندے کی دکان میں ہوتا ہے جہاں پر لیلا کی آیا جان اور وہ ارطغرل کے ساتھ ملی تھیں۔ دوان اس بندے سے ایک پیغام لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے ٹائٹس اور اس کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، اور پھر ارطغرل اس کے ساتھی کائی قبیلے میں آ جاتے ہیں اور ناصر کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ارطغرل اور گندکتو سلمان شاہ سے ملنے آتے ہیں، اور پھر سلمان شاہ ارطغرل سے پوچھتے ہیں اور گندکتو سے بھی کہ حلب میں کیا حال چال چل رہے تھے، تو وہ جواب دیتے ہیں، یعنی کہ گندکتو جواب دیتا ہے کہ حلب کے حالات بہت خراب ہے بابا۔ حلب کا امیر العزیز حلیمہ سے نکاح کر کے اس کے والد نعمان افندی کو استعمال کر کے سلطان علاؤدین کے مقام پر جانا چاہتا ہے۔ اس بات پہ سلمان شاہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو ہماری آخری امید سلجوق ریاست ٹکڑوں میں بکھر جائے گی، ٹوٹنے سے بچانا ہوگا ہمیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ فی الوقت ناکام ہو گیا ہے ان کا منصوبہ، العزیز ہم پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ العزیز کا کماندار ناصر ہمارے قید میں ہے اور وہ اس کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے سلمان شاہ تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گندکتو سلمان شاہ سے پوچھتے ہیں والدہ کہاں ہے، اور دندار بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس بات پہ سلمان شاہ تھوڑا دکھی ہو جاتے ہیں اور دھیرے سے بتاتے ہیں کہ دندار کی کسی نے جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس بات پہ ارطغرل اور گندکتو دونوں حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر ارطغرل اور گندکتو دندار کو دیکھنے جاتے ہیں اس کے کمرے میں۔ وہیں پر اس کی والدہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، ان سے سلام دعا کرتے ہیں، اور پھر سلمان شاہ ساری کہانی بتاتے ہیں کس طرح سے دندار کو یہ چوٹ لگی اور کس طرح سے وہ اس نوبت میں آ گیا۔ اور پھر ارطغرل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ابو حشام یعنی کہ ٹائٹس کا کام ہے، اور وہ سلمان شاہ کو بتاتا ہے کہ یہ کام ٹائٹس یعنی کہ ابو حشام کا کام ہے، جو صرف نقلی میں مسلمان بنا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ایک صلیبی ہے۔ اس بات پر سلمان شاہ حیران ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غلط بندے کو اپنے قبیلے میں رکھا اور اس کی وجہ سے میرا بیٹا کا یہ حال ہو گیا۔ اس کے بعد
हाइमा खातून गुंदुक्तू बताती है सलजान वो अपना बच्चा खो चुकी है। इस बात पे गुंदुक्तू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सलजान की तरफ जाते हैं और फिर सलजान के पास पहुंचते हैं। सलजान उसे बताती है कि ये सब आइकस की वजह से हुआ है। आइकस मेरे बच्चे के कातिल है, उसने मेरे बच्चे को मार दिया, उसने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई, उसने मुझसे लड़ाई करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद गुंदुक्तू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सलजान से कहता है कि मैं आइकस का घर जला दूंगा और वो उसके घर की तरफ जाता है। और फिर गुंदुक्तू उसके खैमे में पहुंच जाता है और आइकस के पास जाके कहता है, वहीं उसके बाबा भी होते हैं। आइकस के पास जाकर कहता है, आइकस तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाटे उतार दिया। और वो बहुत ही गुस्से से कहता है जैसे वो आइकस की अभी ही जान ले लेगा और उसे बहुत सुनाता है। और फिर दिली दमीर गुंदुक्तू को कहते हैं अपनी हद में रहो, इसने जानबूझ के नहीं किया, इससे गलती हुई है। पहले तुम्हारी बीवी ने हमला किया था इस पे, उसके बाद इसने गलती से सिर्फ उससे अपना हाथ छुड़ाया था। और फिर गुंदुक्तू वहां से चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि सलेबियों के किले से कुछ सलेबी अपने रास्ते में जा रहे होते हैं। वहीं पर पत्थरों के करीब काई कबीले के कुछ सिपाही यानी कि अब्दुल रहमान जो कि सलमान शाह का खास सिपाही होता है और वो होता है और बाकी सब नॉर्मल सिपाही, वो चुप के उन सलेबियों को देख रहे होते हैं। और वो सलेबी अपने घोड़े में जा रहे होते हैं कि सलेबी उनको देख लेते हैं और फिर उन सिपा सलार को और अब्दुल रहमान को मार पीट के चले जाते हैं। इसका मुझे पता नहीं कि अब्दुल रहमान मर गया या नहीं, लेकिन उसको चोट लगी तो शायद वो बेहोश हो गया और बाकियों को मार देते हैं। और एक सिपा सलार जो बच जाता है उसको अपने साथ किले में ले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि कुर्तुगलू जो कि सलेबियों के महल में होता है वो बाहर आता है उस्ताद आजम के साथ और उसके कंधे पर एक बहुत ही बड़ी बोरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। उस्ताद आजम कुर्तुगलू से कहते हैं कि जाते जाते मैं तुम्हें बता दूं कि अल अजीज का प्लान ये है कि अल अजीज का लश्कर तुम्हारे महल में हमला करने वाला है और उसका लश्कर बहुत बड़ा है, यानी काफी बड़ा है, तुम्हारे 2000 सिपाहियों से भी ज्यादा। इस बात पे कुर्तुगलू उस्ताद आजम से कहता है कि ये आपको कैसे मालूम। और फिर उस्ताद आजम कुर्तुगलू से कहते हैं अल अजीज की फौज मेरे हदायत के मुताबिक चल सकती है क्या, यानी कि मतलब ये है कि उसके सिपाहियों के पीछे मेरा हाथ है क्योंकि आधे सिपाही तो सलेबी है। वहीं दिखाते हैं कि जिस बंदे ने अब्दुल रहमान और बाकी सिपाहियों को मारा होता है काई कबीले के यानी कि सलेबी बंदा, उस्ताद आजम का सिपाही वो किले के अंदर आता है उस एक बंदे को लेके जो बच चुका होता है और उस्ताद आजम के पाँव की तरफ फेंक देता है। और फिर उस्ताद आजम उसको शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं कि गार्डिनर थॉमस तुम्हारे इंतजार में मुंतजिर हैं और उसको उधर भेज देते हैं। वहीं कुर्तुगलू भी वहां से चला जाता है काई कबीले की तरफ। फिर कुर्तुगलू काई कबीले में पहुंच के अपने दोस्त अलबर्गो को दिखाता है पैसे कि हम इस काम में इतना सब कुछ कमा सकते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि आइकस अपने खैमे में होती है और पानी पीने के लिए वो उठ नहीं पा रही होती है, उसका हाथ प्याले तक पहुंच नहीं पा रहा होता है। वहीं गोगची आ जाती है और उसको पानी पिलाती है और उससे हमदर्दी करती है। इसी बात पे वो उससे बोलती है कि तुम लोग सही हो, मेरे बाबा ने गद्दारी की है, मुझे मालूम है, और सलजान ने भी एक अच्छा नहीं किया। और फिर ये कह के और उसके साथ हमदर्दी करके वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि कुर्तुगलू और सलमान शाह अपने खैमे में बैठे होते हैं। सलमान शाह कुर्तुगलू से कहता है क्या ख्याल है तुम्हारा, अल अजीज जब अपना लश्कर हम पे भेजेगा तो हम लोग कितने दिन लड़ सकेंगे। इस बात पे कुर्तुगलू कहता है 3 दिन तो हम उसे अपने करीब भी भटकने नहीं देंगे, मगर चौथे दिन उनका हमला बहुत ही शदीद होगा और 5वें दिन तक हमारी औरतें और उनके बच्चे उनके लश्कर के रहमो करम पर होंगे। हमारा एक भी जंजू बच नहीं पाएगा सरदार। आज मुझे आपकी हिकमत अमली पर जिरगे में बात करनी है। फिर सलमान शाह कुर्तुगलू से कहते हैं क्या बात करनी है तुम्हें, क्या तुम अर्तुल और शहाबुद्दीन का अपने हाथों से सर कलम करना चाहते हो और अल अजीज को पेश करना चाहते हो। इस बात पे कुर्तुगलू सलमान शाह से कहता है जिरगे में इस बात पर मशवरा कर लिया जाए तो क्या चला जाएगा। और फिर सलमान शाह सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये कुर्तुगलू कह क्या रहा है, और वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आइंदा ये बात नहीं करना और चले जाओ मेरे खैमे से। और फिर कुर्तुगलू सलमान शाह से अपनी पूरी हद को पार करके कहता है कि मैं तुम्हें सरदार मान के नहीं बल्कि एक दोस्त मान के तुमसे एक बात कर रहा हूँ। हमारा कबीला दाव पे है, हमें उसे बचाना होगा, उसके लिए हमें किसी न किसी को कुर्बान करना होगा, चाहे वो अर्तुल या शहाबुद्दीन भी क्यों ना हो। और वहीं अर्तुल आ जाता है और कुर्तुगलू वहां से उसको देख के चला जाता है। उसके बाद सलमान शाह अर्तुल से कहते हैं कि अंदर जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है फर्जन, और वो बात बहुत अहम होती है। इसके बाद अर्तुल और सलमान शाह बात करते हैं। अर्तुल इंतजार में होता है कि कब सलमान शाह बोलेंगे और क्या बोलेंगे आखिर। फिर सलमान शाह बोलते हैं अर्तुल मैं तुम्हें अपनी नसीहत बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि तलवारों और हथियारों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है,
مجھے دنیاوی دولت کی کبھی بھی تمنا نہیں رہی، کسی کا مال نہیں کھایا میں نے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دل مطمئن ہے میرا۔ لیکن ایک بہت ہی سخت عذاب کا پیش پیدا ہوا ہے میری پیٹھ پر۔ العزیز کا لشکر تیار کھڑا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ جانے ہم کل زندہ ہوں گے یا نہیں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ تمہارے باپ کی حیثیت سے اپنے اس بھائی بوش کے بارے میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں میں۔ تمہارے بھائی کو بھی اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں میں۔ گوکچی کے بارے میں ہے یہ بات ہائمہ خاتون بھی چھپ کے سن رہی ہوتی ہے کہ سلمان شاہ ارطغرل سے کیا کہنے والے ہیں۔ سلمان شاہ ارطغرل سے کہتے ہیں، حلیمہ سلطان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، تمہاری اس سے چاہت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے مجھے۔ تم نے قبیلے کے لیے جو قربانیاں دی ان سب کا بھی علم ہے مجھے۔ اب تم وہ ارطغرل نہیں جسے میں نے حلب بھیجا تھا، بلکہ وہ ارطغرل ہو جس سے اس قبیلے کی تقدیر بدلنی ہے۔ تم ہماری امید ہو۔ پھر ارطغرل کچھ بولنے والا ہی ہوتا ہے کہ سلمان شاہ اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس مشکلات پر بات کرنے کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس ہونے والی جنگ میں فتح یاب ہو گئے تو گوکچی سے نکاح کر لینا ارطغرل۔ یہ سن کے ہائمہ خاتون بھی تھوڑا سا دکھی ہو جاتی ہیں اور ایک دم وہاں سے چلی جاتی ہیں، دکھی ہو کے اور پریشان ہو کر۔ سلمان شاہ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ گوکچی کو اپنی بہن کی طرح سمجھنا چھوڑ دو، اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں میں تو یہ میری آخری خواہش ہے۔ یہ وقت ارطغرل کے لیے جو اس نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں، جو سلمان شاہ نے اس سے یہ باتیں کی ہوتی ہیں، اس وقت ارطغرل پہ ان باتوں کا بھی بوجھ آ جاتا ہے۔ ایک اس کے ساتھی کا بوجھ جو قید ہے، اس کو بچانے کی ایک الگ ٹینشن، ایک حلیمہ کی الگ ٹینشن، اور ایک قبیلے میں الگ ٹینشن، اور سلمان شاہ کی اس بات کا بھی یہ بوجھ کہ وہ گوکچی سے نکاح کرنے کے لیے ارطغرل کو انہوں نے کہہ دیا، اور یہ ان کی آخری خواہش ہے سلمان شاہ کی۔ تو ارطغرل اسے رد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آگے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ پھر ارطغرل وہاں سے جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی پریشانی چھائی ہوتی ہے، جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ وہیں کرتگلو کو دکھاتے ہیں کہ کرتگلو اپنے خیمے میں ادھر ادھر چہل پہل کر رہا ہوتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہیں ارطغرل آ جاتا ہے اس کے خیمے میں اور وہ اپنا خنجر نکال کے ارطغرل کی طرف رکھتا ہے۔ تو ارطغرل اسے کہتا ہے، اپنا خنجر اپنے پاس ہی رکھو، ابھی اس کے استعمال کا وقت نہیں آیا۔ پھر ارطغرل کرتگلو کے پاس جا کے کہتا ہے، لیکن بہت جلد آنے والا ہے، تیار رہنا اس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارطغرل کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کرتگلو کے بارے میں، ہر ایک بات کا علم، اور وہ اسے یہ کہتا ہے کہ بس مجھے تمہارا ایک کوئی ثبوت مل جائے، تمہارا سارا پول میں سلمان شاہ کے سامنے کھول دوں گا۔ اور ایپیسوڈ 39 ختم ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 40 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ دوان ارطغرل کے پاس آتا ہے اور اس کو وہ چٹھی دیتا ہے جو اس دکاندار کے پاس سے لے کر آیا تھا، اور بتاتا ہے کہ الیاس نے یہ پڑھ لیا۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، تو دوان بتاتا ہے، العزیز وہ حلیمہ کو لے کے شکار گاہ جا رہا ہے اور نکاح نہیں ہوا، وہ زبردستی لے کر جا رہا ہے حلیمہ کو۔ یہ سن کر ارطغرل کو پتہ چل جاتا ہے کہ العزیز چاہتا ہے کہ میں اس جگہ پر آؤں، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرے خیال سے وہ العزیز کے پیچھے ہی گیا ہے، یعنی کہ شکار گاہ۔ وہیں پر ہائمہ خاتون، سلمان شاہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون دوان سے پوچھتی ہیں کہ خیریت ہے، تو دوان بتاتا ہے کہ ہائمہ خانہ، ارطغرل بھائی چلے گئے شہزادی حلیمہ کو بچانے۔ یہ سن کر سب لوگ، یعنی کہ ہائمہ خاتون اور سلمان شاہ، تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہیں گندگتو کو دکھاتے ہیں جو بہت ہی پریشان ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے، جو کہ اس دنیا میں نہیں رہا ہوتا۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ گوکچی ہائمہ خاتون سے ملنے آتی ہے اور چپ وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ ہائمہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ تم ارطغرل سے ملنے آئی ہو نا۔ پھر ہائمہ خاتون اس سے پوچھتی ہیں کیا تم ارطغرل کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہیں اور اسے بتاتی ہے کہ ارطغرل حلیمہ کو بچانے گیا ہے۔ یہ سن کے گوکچی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہیں دکھاتے ہیں کہ بمسی اور دوان اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے کہ کیا کیا جائے، کہ بمسی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ارطغرل بھائی کے پیچھے، کیونکہ میں انہیں اس پریشانی میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس بات پہ دوان اسے منع کرتا ہے کہ ابھی مت جاؤ، اور پھر دوان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، چلنا پڑے گا، ہم اپنے بھائی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اور ہمیں حلیمہ شہزادی کو بھی بچانا ہوگا۔ اور وہ دونوں نکل جاتے ہیں کائی قبیلے سے ارطغرل کے پیچھے۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون اور گوکچی کو بتاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون گوکچی سے کہتی ہیں، تمہیں ارطغرل بہت پسند ہے نا؟ پھر گوکچی کہتی ہے، جی، وہ بچپن سے ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس بات پہ ہائمہ خاتون تھوڑا سا دکھی انداز میں نیچے دیکھتی ہیں اور گوکچی سے کہتی ہے، یہ مجھے سلجان نے بتایا تھا، پھر میں نے سلیمان شاہ سے ذکر کیا، اور اگر مجھے یہ بات سلجان نہ بتاتی تو گوکچی فوراً کہتی ہے تو یہ کسی کو معلوم نہ ہو پاتا اور میں اس محبت کو دل میں بسائے رہتی۔
اور پھر گوپچی اپنا دکھڑا سنانے لگ جاتی ہے ہائمہ خاتون کو۔ پھر ہائمہ خاتون اس سے کہتی ہے اگر تم مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہو اور اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہو تو اس کا خیال اپنے دل سے نکالنا ہوگا تمہیں۔ یہ سن کر گوپچی پریشان حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ہائمہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایزیڈورا یعنی کہ سلیبیوں کا محل دکھاتے ہیں۔ ایزیڈورا اس بندے کے پاس آتی ہے جو استاد اعظم کا بہت ہی خاص بندہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایزیڈورا کی بہن بھی ماری گئی تھی، جس نے ایزیڈورا کی بہن کو اس کے بابا کا بتایا تھا۔ استاد اعظم کا جو خاص بندہ تھا اس نے ایزیڈورا سے بولا کہ تمہارے بابا زندہ ہیں، وہ زندان میں ہیں۔ یہ سن کے ایزیڈورا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے سچ میں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں گارڈینل تھامس کو اور اس سپاہی سلیبی کو جس نے عبد الرحمن اور باقی سپاہیوں کو مارا ہوتا ہے۔ گارڈینل تھامس اس کو شاباشی دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے ابن العربی سے وہ صندوق لے کر آنی ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں حلب میں کایا توگر اور افسین کو بات کرتے ہوئے۔ کایا توگر اسے کہتا ہے کہ اگر نعمان اور وہ شہزادہ یکت مر جاتا تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر نعمان اور شہزادہ یکت میرے پاس ہوتا تو وہ کب کے مر چکے ہوتے اور ایسی نوبت ہی نہیں آتی، اور شہزادہ نعمان کو مارنے کا کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ہے تو بتاؤ مجھے۔ اور افسین پاشا چپ کھڑا رہتا ہے۔ کایا توگر اسے بولتا ہے ان دونوں کو ختم کرنا ہوگا، اس اذیت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں سلیمان شاہ کے خیمے کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ جس میں لوگ جرگے میں بیٹھے ہیں اور وہاں کرتگلو اور البرگو بھی ہیں۔ کرتگلو سب سے کہتا ہے اتنے برسوں سے ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، آخر کس لیے؟ تاکہ ہماری اولاد کا مستقبل خوشحال ہو سکے، مگر آپ ہی بتائیں بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ امن اور سلامتی کی جگہ دشوانی دنیا میں مشکلات نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور اس حالت کا کون ہے ذمہ دار؟ پھر البرگو بولتا ہے ذمہ دار تو سامنے بیٹھا ہے گندکتو، جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے شہزادے کا سردار کا بیٹا، یہی ہے وہ جو قبیلے میں آنے والی ہر قسم کی وبا اور بلا کے ذمہ دار ہیں۔ سلیمان شاہ بھی یہ سن رہے ہوتے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ سلیمان شاہ بھی جرگے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کرتگلو اس کے ساتھی مل کر گندکتو پہ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کالا توگر سے جان بچا کر ہم حلب کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، مگر یہاں آ کے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور ہم بجائے ان ذمہ داروں کو سبق سکھانے کے مصیبت کو سر پہ بٹھا لی ہے سلیمان شاہ۔ یہ کرتگلو سلیمان شاہ کی طرف دیکھ کے بولتا ہے۔ وہیں سلیمان شاہ بولتے ہیں قبیلے کے معزز صاحبان، مجھے اندازہ ہے کہ نقل مکانی اور روز کے فطروں سے تھک گئے ہیں آپ، اور آپ دشمن کے خوف سے پریشان بھی ہیں، مگر ہمیں اپنا معاہدہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یاد ہوگا ہم نے قسم کھائی تھی کہ کسی بھی حال میں دشمن سے نہیں ڈریں گے، بے شک وہ ہم پر آسمانوں سے ہی حملہ آور کیوں نہ ہو جائیں۔ ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم ہر مشکل میں ثابت قدم رہیں گے، قسم کھائی تھی نا، لیکن افسوس ہے کہ آپ نے اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا۔ اور پھر سلیمان شاہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دشمن سے خوف زدہ ہو گئے۔ کیا آپ سب کو یہ زیب دیتا ہے کیسے آپ کو جنگ پہ بھیج دیا جائے، کیسے اعتماد کروں تم لوگوں پر؟ وہیں وہ اپنے سپاہی سے ایک تلوار منگواتا ہے جو بہت ہی پرانے ان کے پردادا اور بزرگوں کی تھی، اور اسے ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے یہ ہماری بزرگوں کی تلوار ہے، اسے کیسے آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں؟ اپنے دشمن سے تم کیسے لڑو گے؟ وہیں کرتگلو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سردار، نہ تو ہم اپنا وعدہ بھولے ہیں اور نہ ہی میدان جنگ میں اپنی مردانگی، لیکن آپ اور آپ کے شہزادے سرداری کی گرمت بھلا چکے ہیں۔ وہیں دلی دمیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کرتگلو اور اس کے حواریوں، بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ۔ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے اور گیدڑ کا بچہ شیر نہیں ہو سکتا کبھی۔ حد میں رہو تم لوگ اپنی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہیں سلیمان شاہ کا سپاہی آ جاتا ہے اور سلیمان شاہ کو بولتا ہے کہ الچی آیا ہے سردار، اور الچی اندر آتا ہے اور سلیمان شاہ سے کہتا ہے سلیمان، تمہیں دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہے، العزیز نے تمہارے قبیلے پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر الچی کہتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے یہاں تمہیں آخری تنبیر کرنے آیا ہوں میں، ارطغرل اور شہاب الدین کو ہمارے حوالے کر دو۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں اگر تم آسمان سے بھی ٹوٹ پڑو گے تب بھی صرف میری جان لے سکو گے، مگر اپنے قبیلے سے ایک بکری کا بچہ بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ وہیں کرتگلو بھی بول ہی اٹھتا ہے آخرکار، بہت ہو گیا سلیمان، بہت ہو گیا۔
किस हाल को पहुंचा दिया। तुमने हमें कबीले को एक बार फिर जंग में धकेला जा रहा है। वहीं सुलेमान शाह कहते हैं कुर्तुगलू। वहीं इल्ची बोलता है सुलेमान शाह से कि तुम्हारा सर तो मैं तन से अलग करूंगा सुलेमान। और वहीं पीछे से सिपाही अपनी तलवार निकालता है उसको मारने के। वहीं गुंदुकतू नासिर को कैदी बनाया हुआ बांधा हुआ लेकर आता है और वहाँ शहाबुद्दीन भी होता है जिसने नासिर को पकड़ा हुआ होता है। इल्ची ये देख के हैरान व परेशान हो जाता है। फिर गुंदुकतू इल्ची से कहता है नासिर के गले में छुरी रख के पहले तुम अपने सिपहसालार का सर तो बचा लो। पहले तुम्हें सुलेमान शाह से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। अगर तुमने एक लफ्ज भी और हमारी इजाजत के बगैर कहा तो जिस शख्स का सर सबसे पहले मैं काटूंगा तो वो तुम होगे। अब जाओ यहाँ से और अल अजीज से कहना कि अगर वो अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना चाहता है तो खुद आकर उन्हें यहाँ से ले जाए। अब अपने लश्कर को लेके जाओ यहाँ से। और फिर इल्ची वहाँ से चला जाता है। फिर अफसिन पाशा और नोमान को दिखाते हैं। नोमान अफसिन पाशा के पास आया होता है और बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स यानी कि अशरफियाँ लेकर आया होता है भर के बॉक्सेस में। अफसिन पाशा नोमान से पूछता है कि इतनी सारी अशरफियों की क्या जरूरत थी। तो नोमान कहता है ये सारी अशरफियाँ जल्द से जल्द तुर्क सरदारों के दरमियान जितनी जल्दी हो सके तकसीम करवा दो। यूं उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो मेरे साथ इत्तेहाद करके बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन मेरी हिमायत लाजमी है। फिर अफसिन पाशा कहता है अगर उन्होंने आपका साथ देने से इनकार कर दिया तो फिर। नोमान बोलता है वो साथ देंगे अफसिन, जरूर साथ देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं उनके पास और उन्हें कायल करना तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल है। वहीं अफसिन पाशा नोमान से पूछता है क्या ये आपका आखिरी फैसला है शहजादे। नोमान बोलता है बिल्कुल आखिरी फैसला है। वहीं अफसिन पाशा अपने बंदों को बुलवाता है जो तुर्क कालीन वाले के साथ थे और उनको बुलवा कर नोमान को पकड़ लेता है और रस्सी से उसका गला दबा के उसे मार देता है। वहीं अर्तुगरुल हलीमा को बचाने जा रहा होता है और वहाँ पर रास्ते में अल अजीज की खास सवारी जा रही होती शिकारगाह की तरफ। उसमें हलीमा और अल अजीज भी होता। अर्तुगरुल वहाँ पहुँचते ही सारे सिपाहियों से लड़ता। 1-2-4 सिपाही होते जो शाही सवारी को आगे से चला रहे होते और वो उनको मार देता। उसके बाद जब वो उस गाड़ी के अंदर देखता यानी कि उस शाही सवारी के अंदर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता और जब वो पीछे मुड़ता तो वहाँ पर बहुत सारे सिपाही खड़े होते हैं उसकी तरफ तीर करके। और एपिसोड 40 खत्म हो जाता है।